ہم سب کچھ خواتین سے ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ کہتی ہے کہ رمضان میں خواتین کا زیادہ وقت کچن میں گزرتا ہے، ان کو مختلف قسم کے کھانے وغیرہ بنانے پڑتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی بہت سی عبادات چھوٹ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ تہجد کی نماز ادا کرتے وقت اس وقت سحری کا بندوبست کرنا ہوتا ہے تو وہ لازماً چھوٹ جاتی ہے۔ تو کیا ہمیں سحر و افطار کا بندوبست کرنا چاہیے ہے یا اس کے برعکس عبادتوں پہ توجہ دینی چاہیے؟ ہم لوگ جو برصغیر کے پس منظر کے لوگ ہیں، ظاہر بات ہے ہماری رمضان کے اندر خاص قسم کی ڈیمانڈز اور توقعات ہوتی ہیں گھر کی جو خواتین ہیں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، کہ وہ اہتمام کریں چیزوں کا، تو وہ یہ پوچھتی ہے کہ اس اہتمام میں ان کا تو بھلا ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ جو عبادت کرنا چاہیں اس کا۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ نہ مردوں کے لیے کسی اہتمام کی نظر ہو نہ عورتوں کے لیے، کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے متبادل بندوبست اگر کیے جا سکیں تو بہت اچھی بات ہوگی، کم سے کم بار پڑے، لیکن اگر ناگزیر ہے اور کوئی مدد میسر نہیں ہے، کچھ دوسرے اسباب بھی نہیں فراہم ہو سکے، تو امید ہے کہ ان کی یہ کوشش بھی اللہ کے یہاں عبادت شمار ہو جائے گی، کیونکہ وہ افطار کا بندوبست کر رہی ہیں یا سحری کا بندوبست کر رہی ہیں تو اس عبادت ہی کے لیے کر رہی ہیں، دوسروں کو روزے رکھوا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی عنایت کسی خاص صورت کی پابند نہیں ہوتی، بندے کے اندر کیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ یہ قربانی کے جانور کا خون تو اللہ کو نہیں پہنچتا، فرمایا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اگر وہ کھانا پکاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہی ہیں، عبادت کی بھی ایک تو خاص صورت ہوتی ہے نا، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ تلاوت کرنے بیٹھ گئے ہیں، لیکن آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ اللہ کے خوف کا احساس کر کے تمام کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے باطن میں اگر ذکر ہے، شکر ہے، آپ کی زبان پر اچھے کلمات ہیں، تو ان کے لیے تو فارغ ہو کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہی بہت ہو جائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے نا کہ ایک الحمدللہ کا کلمہ ہی میزان کو بھر دے گا، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے ہمارے لیے کھول رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر موقع مل گیا ہے کہ آپ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس فراغت بھی ہے تو اس کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی اور مصروفیت ہے، ممکن ہے کہ خواتین کو چلیے کو کھانا پکانا ہے یا اور کوئی اہتمام کرنا ہے، مزدوروں کو مزدوری بھی کرنی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے لیے مشقت کے مواقع ہیں، تو ان میں یہی ہے کہ اللہ کو آپ اپنی زبان سے یاد کرتے رہیں، دل سے یاد کرتے رہیں۔ امید کرنی چاہیے کہ یہ آپ کی اس طرح کی عبادت ہی در حقیقت باقی تمام عبادات کے مقابلے میں اللہ کے ہاں بہت محبوب ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ مشقت کرتے ہوئے اور تکلیف اٹھاتے ہوئے اور دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے ادا کی گئی۔ بہت اچھا نقطہ ہم سب